قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کو قیامت کی اللہ تعالیٰ کا دیدار پاک نصیب ہوگا، ہو سوم مبارک اور اس کی برکتیں دیتا ہے جو تم کو دو دو نعمتیں، ایک وہ جو ملتی ہے افطار پر، دوسری نہیں ہے جس کی کوئی حدیں۔ یوم محشر کو ہوگا ہرس و ہنگامہ، ہوگی نچھاور تجھ پر دیدار کی نعمتیں۔ وہ دیدار پاک جس کے بارے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اس پر انہیں جواب ملا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اسی لحاظ سے روزے دار کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار پاک نصیب ہوگا۔ دیکھیے روزے دار کتنا ہی خوش نصیب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار پاک نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ ماشاءاللہ، دنیا تیرے وجود کو کرتی رہی تلاش، دنیا تیرے وجود کو کرتی رہی تلاش، ہم نے تیرے خیال کو یزدہ بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے، مجھ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو تندرست رہو گے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر اس اجر عظیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔